وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم. جزاکم اللہ خیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ چند جمعۃ المبارکہ میں ماہ رمضان المبارک اور روزے کے مقصد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی گئیں اور آپ نے ماہ رمضان المبارک کے احترام اور روزوں کی حفاظت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائیں. آج مجھے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ اپنی جائز کمائی میں سے اللہ کے بندوں کا حق نکالنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار بھی کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو بھی محفوظ رکھ سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کے بعد اگر کسی چیز کے حوالے سے حکم آیا امت مسلمہ پر، بندہ مومن پر، تو وہ زکوٰۃ کا حکم. روزہ اور حج یہ بھی زکوٰۃ کے بعد ان کے حوالے سے فرضیت کا حکم نازل ہوا، لیکن نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا. آخر نماز اور زکوٰۃ کا کیا آپس میں تعلق ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ کے حکم کی وجہ کیا ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے چھوٹے بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے بھائی کو جواباً ارشاد فرمایا کہ بیٹا، دو چیزوں کا نام عبادت ہے. نمبر 1 اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا،
اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے. اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بندہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے وجود کو بارگاہ صمدیت میں جھکا دیتا ہے اور اپنی محبوب ترین دولت کو اللہ کے مستحق بندوں پر خرچ کر کے اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور پریشان حال بندوں کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کے قرب کی دولت سے مشرف ہوتا ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جان اور مال یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں. اللہ نے ہماری جان کو بھی خرید لیا ہے اور ہمارے مال کو بھی خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. جان جب اس نے خرید لی ہے تو جان کو ہم اس کے حکم پر اس کی بارگاہ میں جھکا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے مولا جب جب تیرا حکم ہمیں ملے گا اور تیری بارگاہ میں بلاوا جب بھی ہمیں آئے گا، ہم اپنا سارا کاروبار زندگی چھوڑ کر تیری بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جسم پورا بارگاہ صمدیت میں نماز کی حالت میں اس طرح سے جھک جاتا ہے کہ ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے، پیر بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے، نگاہیں بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے، اور پورے وجود کو دیکھا جائے تو سمٹ کر جب پورا وجود بارگاہ صمدیت میں جھک جاتا ہے اور سجدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو میرے مولا کی جانب سے ندا آتی ہے، میرے بندے اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں تو سر جھکا کر رسوا ہوا ہے، نہیں، یہ سر جو میری بارگاہ میں تو نے جھکایا ہے اب اس سر کو میں رسوائی سے بچا دوں گا. اور میرے بندے سن، آج تو کسی انسان سے قریب نہیں بلکہ پورے وجود کو میری بارگاہ میں جھکا کر تو اپنے مالک سے قریب ہو گیا ہے، خدا سے قریب ہو گیا. تو نماز کا حکم بندوں کو قرب خدا کی دولت سے مشرف اور اپنے وجود پر کس کی حکومت نافذ ہے اور یہ وجود کس کا تابع ہے، ہم کس کے بندے ہیں، ہم کس کی غلامی میں ہیں، ہم اس کا پورا اظہار دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی سیٹ کے یہاں مزدور بھی ہوں، کسی اور کے پاس ملازمت بھی کر رہے ہوں، کسی کے یہاں ہم اپنے پارٹنرشپ میں تجارت بھی کر رہے ہوں، لیکن ہمارا وجود اس کے لیے نہیں ہے. جب جب مولا کی طرف سے نماز کا حکم ملے گا ہم یہ واضح کریں گے کہ ہماری جان بھی خدا کے لیے ہے اور ہمارا مال بھی خدا کے لیے ہے. اقامت صلاۃ کے ذریعے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کسی کو بیچ دی ہے، ہم نے اپنا وجود کسی کو فروخت کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مالک نظر تو نہیں آتا لیکن مالک کی بندگی بتا دیتی ہے کہ بندے کا مالک کون ہے اور بندے کے وجود پر کس کی حکومت چل رہی ہے. اقامت صلاۃ کئی مقاصد کے لیے ہے. آپ دیکھیں کبھی نماز کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے وجود ہی سے بے حیائی اور برائی کرتا ہے. اب جب یہ بندہ اپنے معبود کی غلامی کو بجا لائے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا عادی بن جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں وہ سر جھکاتا ہے وہ بے حیائی سے کتنی نفرت کرتا ہے اور بے حیائی سے بچنے کا کس طرح سے حکم دیتا ہے. تو نماز کے ذریعے ہم ایک بدنی عبادت رب کے حضور پیش کرتے ہیں. نماز کے ذریعے ہم قرب خدا کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں اور نماز کے ذریعے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا وجود اپنے معبود کے لیے ہے، پالنہار حقیقی کے لیے ہے. لیکن سب سے محبوب ترین دولت، سب سے محبوب ترین چیز دولت ہے. حصول دولت کے لیے انسان نہ جانے کس طریقے پر عمل کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے دولت کو جمع کرتا ہے. اور وہ دولت جس کے حصول کی خاطر انسان نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز دیکھتا ہے، بلکہ حصول زر کی خاطر ایسے راستے بھی وہ اختیار کر لیتا ہے جو راستے نہ خدا کو پسند ہیں نہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں. دولت کی محبت یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر موجود ہے.
لیکن جب بندے سے خدا کی محبت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کا جینا بھی خدا کے لیے ہو اور اس کا مرنا بھی خدا کے لیے ہو، تو وہ جان بھی خدا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور مال بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے اس امت پر کرم فرمایا، یہ نہیں کہ پورا مال دے دو، یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ کماتے ہو سب لٹا دو۔ حالانکہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان اللہ عز و جل کی راہ کے اندر صرف مال لٹانے ہی پر تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ سب کچھ لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاتے اور کہتے جان بھی حضور آپ کے قدموں میں اور مال بھی آپ کے قدموں میں، آپ جو کچھ فرمائیں ہم سارے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں آج حکومتیں قانون بناتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اسلام تلواروں کے زور پر پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام جبر اور زیادتی کا مذہب ہے، لیکن نظام زکات اور ایتائے زکات یہ بتا رہا ہے کہ اسلام نہ تلواروں کی زور سے پھیلا ہے نہ جبر و زیادتی کی بنیاد پر۔ دنیا میں تجارت کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے بلیک رجسٹر بھی ہوتے ہیں، وائٹ رجسٹر بھی ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کو دکھانا ہے تو وہ رجسٹر جدا ہوتا ہے اور اپنا دوسرا رجسٹر ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس لگانے والے اور انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے قانون بنانے والے بناتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں، کبھی چھاپے مارے جاتے ہیں انکم ٹیکس کی وصولی کے لیے، کبھی سیل ٹیکس کی وصولی کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں، لیکن شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا پرفیکٹ نکل آئے جو کما حق کو سیل ٹیکس ادا کرتا ہو، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ کبھی بھی ہمارے یہاں چھاپا مارا جائے تو ہمارا جب رجسٹر ہاتھ میں آئے گا تو سزائیں دی جائیں گی۔ انکم ٹیکس وصول کرنے والوں کو بڑی تنخواہ دی جاتی ہے، سیل ٹیکس وصول کرنے والوں کو بڑی تنخواہ دی جاتی ہے، چھاپے مارنے والوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن زمانہ گزر چکا، آج تک صحیح معنوں میں کوئی انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس ادا کرتا ہو، شاید ہی کوئی ایسا مل جائے۔ لیکن اللہ اکبر، زکات وصول کرنے کے لیے پروردگار کی جانب سے کوئی آفیسر مقرر نہیں کیا گیا کہ جاؤ لوگوں کے مال کا حساب لو، لیکن خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، آدمی خود سے حساب کرتا ہے، خود سے زکات دے دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اسلام جبر اور زیادتی کی بنیاد پر پھیلا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو اس طرح سے تیار کر دیتی ہے اسلام کے ماننے والوں کو کہ جو خود سے حساب کاؤنٹ کرتی ہے؟ بلکہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو خود ہم سے کہتے ہیں حضرت ہم زکات کے حساب سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اتنا اماؤنٹ دینا رہتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ شاید کہیں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو تو ہم کچھ 2-5 ہزار زیادہ بھی اس میں انکلوڈ کر دیتے، کوئی مذائقہ تو نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ مذائقے کی بات نہیں ہے، تم حفظ ما تقدم کے تحت اگر تھوڑی سی زیادہ نکال دیتے ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں پر مہربانی کا حق بہت زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ زکات کا یہ فلسفہ بتا رہا ہے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا، اسلام زیادتی سے نہیں پھیلا، ورنہ جبر اور زیادتی سے پھیلا ہوتا تو آج افراط دلی کے ساتھ انسان زکات نکالتا ہے، وہ انسان زکات نہ نکالتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تلوار لے کر کے نہیں کھڑا ہے، کوئی پیسوں کا حساب لینے کے لیے نہیں کھڑا ہے، بندہ خود بے چین ہوتا ہے، بندہ خود بے قرار ہوتا ہے، بندہ خود حساب لگاتا ہے، بندہ خود کاؤنٹنگ کرتا ہے، بندہ خود اس کے لیے تیار ہوتا ہے، دل مانگتا ہو یا نہ مانگتا ہو، لیکن اپنے مال کی زکات نکال کر تلاش کرتا ہے مستحقین کو اور دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ اسلام کا حسن ہے جس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے۔ ہم طاقت کے بلبوتے پر ٹیکس وصول نہ کر سکے، لیکن اسلام کتنا فطری مذہب ہے اور کتنا پیارا مذہب ہے کہ بغیر ڈنڈوں کے اور بغیر طاقت کے اور بغیر قوت اور سختی کے انسان خود سے اپنے مولا کے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ حسن کو دیکھنے کے بعد دنیا لرزہ پر اندام ہے۔ تو زکات پروردگار کی جانب سے اس لیے اس قانون کو نافذ کیا گیا تاکہ خوشیوں کی لہریں صرف تمہارے دروازوں پر دستک نہ دے، معاشرے کے وہ لوگ جو اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں کہ نہ کمانے کی صلاحیت ہے،
نہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت ہے، نہ غلامی کی زنجیروں سے نکلنے کی صلاحیت ہے، اس طریقے کی زندگی گزارنے والے مستحقین کو تم اپنے مال میں سے 2.5% ادا کرو، وہ بھی حولان حول کے گزر جانے کے بعد، یعنی سال گزر جانے کے بعد تم ادا کرو، تاکہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزار سکے اور اپنے کاروباری زندگی کو اطمینان سے۔ وجہ کیا ہے زکوٰۃ کے نظام کی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صحیح طور پر چلے گا، روئے زمین پر قوم مسلم بھیک مانگتی نظر نہیں آئے گی، بلکہ مستحقین تک جب زکوٰۃ پہنچ جائے گی تو وہ مستحق بھی اس زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے اپنا کاروباری زندگی چلا سکے گا۔ آپ اگر پوری دنیا کے نظام کو دیکھو اور پوری دنیا میں زکوٰۃ دینے والوں کی زندگی کا جائزہ لو اور بھیک مانگنے والے یا غربت کی چکی میں پیسے جانے والوں کی زندگی کا جائزہ لو، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کا سارا مسلمان اگر نظام زکوٰۃ کو صحیح طور کے اوپر اگر اس نے انتظام کیا اور اس کو قائم کیا اور مستحقین کی تلاش کے بعد ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کی گئی اور مستحق زکوٰۃ ہی زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرے، تو دنیا میں کوئی مسلمان تمہیں لائٹ کے اوپر اسٹریٹ لائٹ ہو یا سگنل ہو وہاں پر تمہیں بھیک مانگتے دکھائی نہیں دے گا، بلکہ ہر مسلمان اپنے گھر بیٹھ کر عزت کی زندگی گزارتا نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کا وہ طبقہ جو غربت میں زندگی گزار رہا ہے ان کے اندر معاشی انقلاب بھی پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ جو رسول اعظم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت زکوٰۃ لے کر دینے نکلے گی تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ کیوں سرکار نے فرمایا تھا؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو بھیک مانگتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ نظام بنایا تھا سرکار نے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو مکے کی زمین سے ہجرت کر کے مدینے کی زمین پر قدم رکھے، مکے میں تھے تو روزانہ حضور کی بارگاہ میں درس کے لیے حاضر ہوتے، لیکن مکے سے جب مدینے پہنچے تو اب ان کے لیے اپنی پیٹ کی آگ بجھانا، اپنی معاشی زندگی کو خوشحال کرنا یہ ضروری تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارگی عقد مواقعات کا نظام قائم فرمایا اور ان کو بزنس پارٹنر بنا کر ایسا کر دیا کہ اب روزانہ فاروق اعظم کو سرکار کے درس کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے تھے، ایک دن انصاری صحابی حاضر ہوتے اور دوسرے دن فاروق اعظم حاضر ہوتے، لیکن دونوں مل کر تجارت کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ انصاری بھی مالدار ہو گئے اور فاروق اعظم کے پاس بھی دولت کا انبار لگ گیا۔ معاشی انقلاب یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سے ایک مشن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف انداز سے ارشادات ملیں گے۔ کہیں سرکار نے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہو۔ کہیں صحابی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک مانگ کر دولت حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ محنت و مشقت سے تم دولت کو حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں سرکار کی جانب سے اس لیے تھی تاکہ رسول اعظم کا کوئی بھی عاشق، کوئی بھی ماننے والا اپنے ہاتھ کو اور کاسے گدائی کو لے کر در بدر بھٹکتا نہ پھرے، بلکہ خود ایسا ہو کہ دوسروں کو دینے والا بن جائے، دوسروں کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، جن کے پاس کوئی فن بھی نہیں ہوتا، جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ معذور بھی ہوتے ہیں، کہیں کوئی چیز سے محروم ہوتے ہیں، کوئی بینائی سے محروم ہے، کوئی پیر سے محروم ہے، کوئی عقل و دماغ سے محروم ہے، کوئی بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، کوئی محنت کرنے کے باوجود اتنی روزی نہیں حاصل کر پاتا۔ تو پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں اللہ نے ان لوگوں کا حق مقرر فرما دیا ہے جو محروم معیشت ہیں، بے روزگار ہیں، پریشانی میں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت تو ہوتی ہے، جن کے پاس سرمایہ تو ہوتا
ہے، لیکن کبھی ایسی کوئی مصیبت آن پڑی، تجارت میں کوئی ایسا معاملہ ہو پڑا کہ تجارت کرتے کرتے اچانک وہ لاس کے اندر، گھاٹے کے اندر پڑ گئے، اب قرض کا بوجھ اتنا ان کے سر پر آ گیا کہ اب ان کی عزت کی باری آ گئی، اب عزت داؤں پہ لگ گئی۔ کل تک وہ انسان جو لوگوں کی جھولیوں کو بھرتا تھا، آج قرض کے بوجھ تلے اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے کہ اب خود کا مکان چھوڑ کر کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی کر رہا ہے، دل میں ارادہ بھی کر چکا ہے۔ میرے پروردگار نے ایسے کے لیے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس دولت ہو اور تم اپنی زکات نکالتے ہو، تو ایسا شخص جو کسی مجبوری کی بنیاد پر قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہو، اسے زکات کی رقم دے کر اسے قرض سے آزاد کرو۔ تم اس کو قرض سے آزاد کرو گے، ہم تمہیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کوئی قید و بند کی صحبتوں میں زندگی گزار رہا ہے، بے قصور ہے، گرفتار کر لیا گیا، اسے آزاد کراؤ۔ اگر تمہارے پاس ایسی رقم نہیں ہے جو پاک ہے، تو زکات کی رقم کے ذریعے اس انسان کو قید کی صحبتوں سے آزاد کراؤ، اس کو تم قید کی صحبتوں سے آزاد کراؤ گے، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جن کی زندگی بڑی عجیب گزرتی ہے، جو مسکین ہیں۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو، جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی نہ ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ پیٹ کی آگ کے بجھ جانے کے بعد وہ لوگ پریشان ہوں کہ کب ہمیں دوسری روٹی میسر ہوگی، کب ہمیں بعد میں کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں گی۔ ایسے شخص کو اپنی زکات کی رقم دو۔ اسی طریقے سے فقیر جس کے پاس دو وقت کی روٹی تو ہے، لیکن کل کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، یہ نہیں کہ گھر میں فریج بھی موجود ہے، گھر میں آسائش کے سارے سامان بھی موجود ہیں، زیور بھی موجود ہے، عیش کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں لو بھیا تم لے لو جان چھڑاؤ۔ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے زکات بھی غیر مستحق کو دینے سے زکات ادا نہیں ہو سکتی۔ مستحق کو تلاش کرو۔ یہاں ایک بہت اہم بات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی دروازے پر آئے تو زکات دیں، کوئی مانگے تو زکات دیں۔ سیٹ اپنے دروازے پر انتظار کرتا ہے کہ زکات مانگنے والے کی قطار ہو، لیکن جب میں حضرت امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ امام زین العابدین جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے صاحبزادے ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل امام زین العابدین کے ذریعے آج پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ جانتے ہو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو رات کے وقت وصال ہوا تو آپ کو جب نہلانے کے لیے آپ کو جب لٹایا گیا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر گونی کے نشان تھے، بوری کے نشان تھے۔ اللہ اکبر، گونیوں کے نشانات جب ان کی پشت پر دیکھے گئے تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، امام زین العابدین کی پشت پر یہ گونی کے نشان کیسے ہیں؟ پریشان تھے۔ بہر کے آپ کو غسل دیا گیا، تکفین کی گئی، تدفین عمل میں آئی، اور اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اور ان کے اہل خانہ کے یہاں کچھ لوگ آنے شروع ہوئے اور کہنے لگے ہمیں اللہ کے نام پر کچھ عطا کرو، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک کوئی بزرگ تھے جو روزانہ رات کو، جو اکثر رات کو جب ہماری ضرورت کی ان کو پتہ علم ہو جاتا تو ہمارے گھر کے دروازے پر آٹے کی گونی کبھی رکھ جاتے، کبھی چاول کی گونی رکھ جاتے، لیکن کچھ دنوں سے ہمارے گھر یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھر کے دروازے پر چھوڑ جانے والا کوئی اور نہیں ہوگا، حضرت امام زین العابدین ہی ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین کی عادت یہ تھی کہ وہ تلاش کرتے تھے شہر میں کون بھوکا ہے، کون پریشان حال ہے، کون مفلس ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ دن کے اجالے میں اس کے گھر پہ دستک دے کے لو بھائی میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، نہیں، اس کے گھر کا دروازہ تو بند ہوتا لیکن رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ کے اوپر گولی اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دیتے۔ صبح مستقل دروازہ کھولتا، گھر کے دروازے پر چاول کی گونی ہوتی، کبھی گیہوں کی گونی ہوتی، کبھی جو کی گونی ہوتی، کبھی آٹے کی گونی ہوتی، اس طرح اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ لوگوں نے پکار کر کے کہا وصال کے بعد جو پشت انور پر گونی کے نشان نظر آ رہے تھے یہ اسی لیے تھے کہ رات کے سناٹے میں دینے والا تو نظر
نہیں آتا، لیکن ہر ایک کی جھولی بھر دی جاتی تھی، ہر ایک مستحق کے دروازے پر ان کی غذا پہنچا دی جاتی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ کے اندر جب دو تو اس طریقے سے دو کہ رسول اعظم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھو، زکات کی رقم لے کر نام کمانے کے لیے در بدر اور مختلف آرگنائزیشنز میں دینا کہ چلو یہاں نام ہوگا، بڑوں میں شمار ہوگا، نہیں، زکات کے سب سے پہلے مستحق خاندان والوں میں دیکھو۔ کوئی ہے زکات کا مستحق، لیکن خبردار خاندان والوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ایک خاندانی فقر بھی ہوتا ہے، ایک خاندانی غرور بھی ہوتا ہے، یہ دیکھو ہمیں زکات دینے کے لیے آیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا طریقے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دینے والا اگر اپنے رشتے دار کو اس طریقے سے دے کہ اس کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہوتی ہو، تو جو عام دعا دے گا انسان اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ رشتے دار دعائیں دے گا۔ اور فرمایا گیا رشتے دار میں مستحق کو زکات دینا یہ ڈبل ثواب کی مترادف ہے، اس لیے کہ ایک تو رشتے داری کا حق ادا کر رہے ہو اور دوسرا زکات بھی دے رہے ہو، اس لیے اللہ تمہیں دگنا اجر اس کا عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر رشتے داری میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مستحق زکات ہو، اور یاد رکھیں اگر آپ کی عطا کی ہوئی زکات کی رقم سے اس نے محنت کی مشقت کی اور سرمایہ دار بن گیا اور کل کی تاریخ کے اندر دولت میں وہ آگ سے آگے نکل گیا، تو کبھی تانا مت دینا تمہیں معلوم ہے اس کا پاسٹ کیا ہے، آتا تو مجھ سے زکات لینے کی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کو کسی مجبوری یا کسی جرم سے اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا فرما دے اور اس کے بعد وہ آر دلائے تو اللہ اس شخص کو اس پریشانی میں اس وقت تک اللہ عز و جل اس شخص کو موت اس وقت تک نہ دے گا جب تک کہ اس پریشانی میں اس کو بھی گرفتار نہ فرما دے۔ اور خبردار زکات دیتے وقت احسان نہ جتانا، اس لیے کہ تم دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، وہ لے کر احسان کر رہا ہے۔ اگر وہ لے گا نہیں تو تمہارا مال پاک کہاں سے ہوگا؟ وہ تو تمہارے مال کی حفاظت کر رہا ہے، تمہارے مال کو محفوظ کر رہا ہے، تمہارے مال کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رہے کہ زکات جب دی جائے تو لینے والے کو اس طریقے سے دو کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کے دل سے تمہارے لیے دعائیں بھی نکل جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے مسافر، اس کے پاس اپنے مکان سب کچھ اس کے پاس ہے، بہت بنگلے وغیرہ گاڑیاں وغیرہ سب کچھ ہیں، لیکن وہ سفر کے لیے نکلا اور کسی دیارے غیر کے اندر پھنس گیا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، پریشان ہے، تو فرمایا گیا اس کے گھر چاہے کچھ بھی ہو لیکن وہ مسافر ہے، ایسا شخص اگر کسی مجبوری میں پھنس جائے تو ایسے کو بھی زکات آپ دے سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوتے ہیں ان اللہ کی راہوں میں نکلے ہوئے لوگوں کو ان کو بھی آپ زکات دے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو اپنی جان کو لے کر بارگاہ سمدیت میں پہنچتے ہیں، غلبہ اسلام کے لیے، دعوت اسلام کے لیے، حصول علم کے لیے، فروغ علم کے لیے، تو اس اللہ کی راہ میں نکلنے والے مستحق زکات ہوں ان کو دیجئے، اللہ عز و جل اس کا بھی صلہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے لوگ جو عاملین ہیں، زکات کے وصول کرنے والے لوگ ہیں، جو شہر شہر قریہ قریہ، یہ بیت المال کا جب نظام تھا اس وقت کی پوزیشن تھی کہ لوگوں سے زکات وصول کر کے مستحق زکات کو زکات کی رقم دی جاتی تھی۔ ایسے لوگ جو عاملین میں سے ہیں، جو زکات وصول کرنے والوں میں سے ہیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ زکات کی رقم میں سے کچھ رقم ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اگر تنخواہ کی شکل میں دی جائے تو اللہ عز و جل کی جانب سے
उस तरीके के देने पर कोई मुदाखले की बात नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरीके से ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुंचाना चाहिए। और अच्छी तरीके से याद रखो, अल्लाह की राह के अंदर अल्लाह के बंदों को ज़कात देने से न माल में कल कमी हुई थी, न आज कमी होगी, न कभी कभी हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करोगे तो मौला अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाएगा। मालिक खजाना वही है, मालिक दौलत भी वही है, मालिक माल भी वही है, मालिक इज्जत भी वही है। और अच्छी तरह से याद रखो, ज़कात और खैरात और सदकात का मामला बड़ा अजीम है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा एक दुम्बे को ज़बह करती हैं और ज़बह के बाद सारा गोश्त जो है वो गरीबों और मिस्किनों में तकसीम कर देते हैं। सिर्फ एक दस्ताना आप बचा कर रखती हैं। उम्मुल मुमिनीन ने तो ये अर्ज किया, हुजूर मेरे लिए एक दस्ताना मैंने बचा के रखा है, बाकी सब मैंने दे दिया। सरकार फरमाते हैं, आयशा जो तुमने दे दिया वही महफूज है और जो तुम्हारे पास है वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की राह में जो दे दिया जाता है वो सेव कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है और कयामत में तुम उसका बदला अपनी निगाहों के सामने देख लोगे। पता ये चला, आदमी सोचता है मैं जो दे देता हूं वो खत्म हो गया। नहीं नहीं, जो अल्लाह की राह में तुमने दे दिया वो तो महफूज हो गया, जो अपने लिए तुमने रखा है वो फना हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता, कभी फना नहीं होता। यही वजह है कि कुरान कहता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कयामत के दिन तुम हर भलाई को जो कुछ तुम्हारे हिसाब से तुमने की है अपनी निगाहों के सामने हाजिर पाओगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल कयामत के दिन एक एक जर्रे का जो कुछ नेकियों से मुताल्लिक सरजद हुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल निगाहों के सामने रख देगा। तो अर्ज करने का मंशा ये है, ज़कात दो सोचकर समझकर टेंशन लेकर नहीं, खुश दिली के साथ दो। सबसे पहले रिश्तेदार को तलाश करो कि रिश्तेदारों में कोई है। मैं इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हम खुद कोशिश पहले करते हैं कि इस पर अल्लाह करम फरमाए, सबसे पहले खुद अमल करें। रमजान मुबारक ही में ज़कात नहीं, रमजान शरीफ से पहले, माह रमजान शरीफ से पहले मुस्तहिक तक आप ज़कात की रकम पहुंचा दो, ताकि वो भी रमजान के अंदर इफ्तार अच्छी तरीके से कर तो सके। हम तो काउंटिंग लगाते हैं, रमजान में एक देंगे 70 मिलेगा। अरे ये देना तुम्हारा जो है ये यूं ही खैरात वाला मसला थोड़ी है, ये तो ज़कात का है, जो हकदार का हक देना है। अगर उसकी जरूरत के वक्त तुम दे दोगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी तो 70 नहीं 60 करोड़ गुना मौला अता फरमाते। और सवाब की नीयत से अपना काउंटिंग करके अपने हिसाब के मुताबिक दोगे तो फिर वो करीब में जिस तरह चाहे अता फरमाए। हम खुद, हमारे घर के मेंबरान में से कोई भी, चाहे वालिदा जब तक के तशरीफ ले जा सकती थी वो खुद तशरीफ ले जाती थी और जाकर के रिश्तेदारों को तलाश कर करके उन तक पहुंचाती थी। और अब हमारे बड़े भाई रमजान शरीफ के आने से पहले खुद जाते हैं, तलाश करते हैं रिश्तेदारों में कौन कौन है और जाकर के सबसे पहले उनको उनका हक दिया जाता है। तलाश करो रिश्तेदारों के अंदर कौन मुस्तहिक है। ये नहीं कि मैं बहुत मालदार हूं, वो आएगा तब देखेंगे, या उसको धक्के खिलाओ, अच्छा कल आना, क्या तेरी जरूरत है जरा बता दे। नहीं, खुद देखो झांक कर उसकी जरूरत क्या है और उससे उसके मांगने से पहले उसकी झोली को इस तरह से भर दो कि खुदा तुम्हारी इस अदा से इतना प्यार फरमाए कि जिस तरह तुम बगैर मुस्तहिक के मांगे उसकी झोली को भर दिए हो, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी झोलियों को भी भर दे। इसलिए कि तुम खुद भी तो फकीर हो किसी के। किसके फकीर हो? दिन में कई मरतबा उसके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगो। तो मांगना तुम्हारी आदत भी है, मांगना हमारी आदत भी है। तो एक ऐसा शख्स जो मुस्तहिक है और बिन मांगे जब तुम उसको दे देते हो, तो जब तुम कमजोर होकर बंदों पर इतना करम करते हो तो क्या वो ताकत वाला रब तुम पर करम नहीं करेगा? तो इस चीज का ख्याल रखो। पहले मुस्तहिक हो, फिर शहर के अंदर देखें, कम्युनिटी में देखें और ये देखें ऐसा नहीं कि जानिबदाराना निजाम, ये मेरा बेटा है, मेरा फला मेरा रिश्तेदार है,
اب گروپ بن گیا تو یار چلو اس کے پاس پہنچ جائے، اپنے ہی گھر میں جائے گا نا، ایسا مستحق دیکھو. اس لیے یہاں یہ جملہ خاص طور پر ہمارے حضرات سماعت فرمائیں، مستحق کو دیکھو. اس لیے کہ اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنی کمیونٹی ہی کو زکات دو، اسلام نے یہ فرمایا مستحق مومن کو زکات دو. اب مومن اپنا ہو، اپنی کمیونٹی کا ہو یا کسی بھی کمیونٹی کا ہو، اگر وہ مستحق زکات ہے اسے دو، کہ اس کا حق اللہ نے تمہارے مال کے اندر رکھا ہے. تو یہ ساری کنڈیشنز دیکھو. اسی طریقے سے پڑوسیوں میں دیکھو، شہر والوں میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، مومنین میں دیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ وہ دینی ادارے جو آپ کو حفاظ علماء پرووائڈ کرتے ہیں ان اداروں کا بھی خیال رکھو. اب تو بڑا عجیب نظام ہے، اگر ادارے زکات لینا بند کر دیں تو کوئی دارالعلوم چل ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ زکات ہی کی رقم دارالعلوم کے اندر دی جاتی ہے. اور ایک بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں ایک بات تو اللہ اکبر، جب میت ہو جائے، کوئی سوگ کا معاملہ ہو تو دارالعلوم کے طلبہ یاد آتے ہیں. میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کہیں نکاح کی تقریب کے اندر، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کسی دارالعلوم کے طلبہ کو بلایا جاتا ہو. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں آپ جن مہمانوں کو دعوت دے کر بلاتے ہو، چاہے وہ منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان مہمانوں کی کیفیت دارالعلوم کے طلباء کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ وہ آنے والا آپ کا مہمان بن کر کے آئے گا، اور دارالعلوم میں پڑھنے والا طالب علم حضور کا مہمان ہوتا ہے. بڑے سے بڑا منسٹر آئے اس کے لیے اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ ریڈ کارپیٹ سے بڑھ کر کے کسی دنیا کے پریزیڈنٹ کا اہتمام اور ویلکم نہیں کیا جاتا. لیکن جانتے ہو، علم حاصل کرنے والا کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس سے گزر کر کے وہ جاتا ہے. کتنا اونچا مقام ہے. ہم کہتے ہیں آج ہم زوال کی طرف چلے گئے، ہم برباد ہو گئے. تو وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عزت کے لائق نہ تھے ان کو عزت دے دی، اور جو عزت کے لائق تھے ان کو ہم نے گھٹیا نگاہوں سے دیکھا. تو جن کو اللہ نے عزت دی ان کو ہم گھٹیا نگاہوں سے دیکھیں. مثال کے طور پر اگر دین کا کوئی عالم آ گیا، حافظ آ گیا، کوئی شیخ الحدیث آ گیا تو آدمی اس کو عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی کے ساتھ کوئی منسٹر، آئیے صاحب آئیے تشریف لائیں، جن کے پاس قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. اور اب تو نیا رواج چلا ہے، افطار ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اب تو یہ بھی سیاسی افطار پارٹی ہو گئی. وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، ایمان والے بھی نہیں، ان کو بھی افطار میں بلاتے ہیں. افطار پارٹی یہ کیا ہو گیا؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ان ساری چیزوں کے اندر تم بلا کر ایک سیکولر ذہن دینا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تم اپنے گھر کسی تقریب کے اندر بلاؤ، کسی خوشی کے موقع پر بلاؤ، لیکن یہ تو خالص افطار بھی مومنوں کے لیے ہے. افطار کون کرتا ہے؟ مومن روزہ رکھتا ہے، وہی افطار کرتا ہے، وہی افطار کرتا ہے. اور اتنی غذائیں دسترخوان پر چن دی جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن بھر کا یہ پکا روزے دار آ گیا. یہ سب ڈھونگ اور یہ ساری تقریبیں نہیں ہونی چاہیے. افطار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. کہ آپ کو میں اگر افطار کے حوالے سے بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 جگہ پر دولت خرچ کرنے کا حساب لیا ہی نہیں جائے گا. 4 جگہ پر ایک ایک پیسے کا حساب اللہ لے گا، لیکن 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں آدمی دولت خرچ کرے تو اللہ حساب نہیں لے گا. نمبر 1، اپنے ماں باپ کے پیچھے جو دولت خرچ کی جائے گی اللہ قیامت میں اس کا حساب ہی نہیں لے گا. کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے پیچھے دولت خرچ کرے اللہ اس کا حساب ہی نہیں لے گا. کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے جائز مطالبات کے لیے اپنی دولت خرچ کرے قیامت میں حساب نہیں لیا جائے گا. اور فرمایا گیا
کوئی سحر کے لیے، کوئی افطار کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرے، اللہ اس وقت کی دولت کے خرچ کا بھی حساب قیامت میں نہیں لے گا، لیکن آپ یہ پارٹی کرو گے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرائے، اللہ کے رسول کل بروز قیامت حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے اسے جام کوثر پلائیں گے۔ اب آپ سوچئے، اور ان لوگوں کو جو نہ روز دن بھر کھاتے پیتے عیش کرتے، ایسوں کو یہ سب اپنی دولت کو اس طرح سے ضائع نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی سیاسی فنکشن نہ رکھیں اور آپ دوسرا اہتمام، لیکن یہ جو خالص اسلامی اور عبادت سے متعلق ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آپ دینی اداروں کی بھی مدد کریں، لیکن پہلی چیز مستحقین کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کا حق پہلے ہے، ان کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیے، اٹھا سکتے ہوں تو ان کو اٹھائیں، گرے ہوں تو ان کو اٹھاؤ، کمزور ہوں تو ان کو اٹھاؤ، ان کو مالا مال کرنے کی کوشش کرو اس طریقے سے۔ اور اگر کوئی مستحق ایسا ہے جو لینے والا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس رقم کا صحیح استعمال کرے اور اس رقم کے ذریعے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا آج میں لینے والا ہوں تو مجھ پر ایسی کرم کی نظر فرما دے کہ میں دینے والا بن جاؤں، اس لیے کہ گدائی سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں ہے، تو اس کا بھی خیال رکھو۔ تو اداروں کو اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو ادارے نہیں چل سکتے، اور حفاظ اور قراء اور علماء نہیں مل سکتے، تو آپ اپنی رقم میں سے کچھ رقم ادارے میں بھی دے دیا کرو، کچھ رقم مستحقین، اور اس طریقے سے آپ اپنی رقم کو تقسیم کرو اور بانٹو۔ لیکن اگر مستحق خاندان والے ہی بہت زیادہ ہوں، آپ کے پاس رقم کم ہے اور خاندان میں مستحق زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے انہی کو دے دو کہ انشاءاللہ اس پر بھی مولا اجر عطا فرمائے گا۔ اداروں کی مدد کرو، مستحقین کی مدد کرو، اور اس نیت سے دو کہ اللہ تیرے حکم پر ہم نے عمل کیا ہے، تیرے فرمان پر ہم نے عمل کیا ہے، اگر حساب میں دینے میں کوئی تاخیر ہو گئی ہو یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو مولا تو اپنے کرم سے معاف فرما، اس لیے کہ مال اور جان یہ دونوں کی محبت انسان کو بے پناہ ہوتی ہے۔ آدمی جینے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے اور مال کمانے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں کو، نہ جان کو نماز کے ذریعے اور مال کو زکوٰۃ کے ذریعے یہ نظام دے کر کے یہ واضح فرما دیا کہ میرے بندو تم جیو بھی تو میرے لیے اور مرو بھی تو میرے لیے، نہ اپنی جان اور مال اور دولت کے لیے بلکہ تمہارا جینا مرنا سب کچھ میرے لیے ہو۔ تو اس ماہ مبارک میں خوب سخاوت کیجیے، زکوٰۃ بھی دیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیں، اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ سادات کرام کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں مدد کے، زکوٰۃ نہیں، سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو میری گزارش ہے کہ جب اپنے لیے آپ بہت کچھ سوچتے ہو، بہت کچھ سوچتے ہو، میرا بچہ اس اسٹور کا کپڑا پہنے، اور اپنے بچے کے لیے زکوٰۃ کی رقم تو خرچ نہیں کرتے، آپ اس میں سے 10 20 25 30 50% جو نکال سکتے ہوں اپنی جائز کمائی میں سے سادات کے لیے مخصوص کریں اور خود ان کے پیچھے خرچ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی اولاد کے پیچھے کوئی خرچ کرے اور حضور کی بارگاہ سے اسے کچھ نہ ملے؟ تو خدمت کی غرض سے کریں، خدمت کی غرض سے، انشاءاللہ رب دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر سب پر کرم فرمائے، امام مسجد کا خیال فرمائیں، مؤذن کا خیال فرمائیں، مسجد کے خدام کا خیال فرمائیں، سب کا خیال فرمائیں، اچھی طریقے سے دینداروں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ مولا کرم کی نظر فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔